السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا مختصر سا تعارف کرانے کے لیے کھڑا ہوں۔ ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ، جو عام طور سے لوگوں میں DIET کے نام سے مشہور ہے، ڈائٹ، یہ ایک دعوتی اور اصلاحی ادارہ ہے جو کہ جے نگر 3rd بلاک بنگلور میں واقع ہے۔ اس ادارے میں ایک لینڈنگ لائبریری کا انتظام ہے جس سے خواتین اور مرد حضرات یکساں طور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر مختلف عناوین پر کتابیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ دوسرے مقررین کی DVDs فروخت کی جاتی ہیں۔ ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا لائحہ عمل 4 نکاتی ہے۔ وہ اس طرح ہے: پہلا ہے پروپیگیشن، یعنی اسلام کے تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا جائے۔ دوسرا ہے ایجوکیشن، اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، خصوصاً مسلمانوں میں، اور نفع بخش جو بھی علوم ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ تیسرا ہے بردرہڈ، یعنی مختلف مذاہب اور مختلف نظریہ رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا برپا کی جائے۔ چوتھا ہے ہیومینٹی، انسانیت، جس کے ذریعے سے یعنی رفاہی خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، جن میں ڈیڈ اینڈ میڈیا، بلیک باکس ایکسپریس اور امید کا پروگرام ہے۔ یہ ڈسکور اسلام کا مختصر سا تعارف تھا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.discoverislam.co.in کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا کو عام کریں اور انہیں یہ بتلائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے قواعد ہیں اور وہ کون سی صفات ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جن کو اپنانے سے مسلمان آپس میں متحد اور اتحاد کا اظہار کر سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شیخ محترم دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ کو ڈیس پر بلاؤں، میں آپ کا مختصر سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ کا مکمل نام سعید احمد ہے۔ آپ کا تعلق ضلع آندھرا پردیش پیڈنا سے ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی، پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاض یونیورسٹی یعنی جامعۃ الامام، وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر باندھا۔ پھر وہاں سے مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں آپ نے مزید تعلیمات حاصل کی۔ تو تقریباً شیخ 18 سال سعودیہ عربیہ میں تعلیم حاصل کیے، اور آپ کی تعلیم کا ایک بنیادی موضوع ٹاپک عقیدہ تھا۔ تو میں یہ شیخ کا مختصر سا تعارف تھا، اور فی الحال شیخ اپنے گاؤں پیڈنا میں ایک مدرسہ مرکز دارالبر کے نام سے چلا رہے ہیں۔ آپ اس کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ دعوتی ادوار میں بھی، دعوتی دوروں پر بھی نکلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ شیخ کا مختصر تعارف تھا۔ میں اب شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس ٹاپک
کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان، اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیں۔ شیخ دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ بزرگان ملت، عمائدین شہر، اسلامی نوجوانوں، معزز اور محترم اسلامی بہنوں، آج کا یہ دن اور یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہے، جس کے اندر ہم اور آپ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک لے کر جمع ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے اہل سنت والجماعت کی پہچان۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع کی اہمیت مختلف حیثیتوں سے بہت بڑھ جاتی ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے، حالات کا جائزہ لے کر اس موضوع کو موضوع سخن بنا کر آج کا یہ پروگرام طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ڈسکوری انہوں نے وقت کی نزاکتوں کو سمجھا، حالات کو پیش نظر رکھا، اس اہم ٹاپک پر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت ایک ایسا ٹاپک ہے ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اس کا جاننا، کیونکہ آپ کا اہل سنت والجماعت میں ہونا گویا کہ جنت کا راستہ اختیار کرنا، اہل سنت والجماعت سے نکل جانا گویا کہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا۔ اور اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے
جو اس دنیا والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، عدل ہی عدل اور انصاف ہی انصاف اس دنیا کے اندر قائم کرنے والی جماعت ہے۔ محترم دوست اور بھائیو، یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت جس کو خیر امت کہا گیا ہے، وہ امت ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور وہ امت فرقوں میں بٹ جائیں، ہر فرقہ اپنی جگہ دعویٰ کریں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو محجت بیضاء پہ چھوڑا تھا، شاہ راہ پر لا کر ٹھہرایا تھا، حق اور ناحق کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا ترکتکم علی المحجت البیضاء لیلها کنہارها لا یضل عنها الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، آج تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، کامل کر کے تمہیں ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جاتا ہوں جس کی رات بھی دن کے برابر ہے۔ اس راہ سے جو ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا۔ اور اسی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے، بتا دیجئے۔ جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ نے زمین کے اوپر ایک بڑی لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل، پھر اس راستے کے دونوں طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو لکیریں کھینچے اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ دوسرے یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر راستے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ پروردگار عالم کی وصیت ہے اور نصیحت ہے تمہارے لیے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ دوستو اور بھائیو، یہ موضوع اہل سنت والجماعت کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے۔ جب تک آدمی کو شاہ راہ کا پتہ نہ چلے، وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے راستوں میں، جو غلط راستوں میں بھٹکتا رہے گا۔ جب شاہ راہ کا پتہ چل جائے پھر پلٹ کر اس راہ کی طرف آ سکتا ہے اور امت ایک بن سکتی ہے، امت کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کی رسی کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اس رسی کو تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب کہ تم پر کیا۔ کس وقت کیا؟ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا اور تم تمام کے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ پروردگار عالم اس وقت کو یاد دلا رہا ہے، اس دور کو یاد دلا رہا ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ مختلف گروہ میں بٹے ہوئے تھے، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے، اور آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے تھے اور ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے تھے۔ آپس میں نزاعات
جنگوں کی باعث بنتی تھی اور خون خرابہ ہوتا تھا، اور یہ باتیں صدیوں تک چلتی رہتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اسلام کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانیت پر نازل فرمایا، تو اس نعمت کی وجہ سے تمام کے تمام یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ اتحاد اور اتفاق کا سبق اسلام نے سکھایا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اتحاد اور الفت جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور یہ باقی تھا، اپنے اعلیٰ درجوں پر تھا۔ ایک انصار بھائی ایک مہاجر بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار، اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس 2 بیویاں تھیں، کہتا اپنے مہاجر بھائی سے، تم اختیار کو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لینا۔ اپنی جائیداد، اپنے دھندا اور بیپار کو تقسیم کر دیا، اپنے بھائی کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی موقع سے ایک نعرہ اٹھا، یا للانصار یا للمہاجرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعوها فإنها کلمۃ منتنہ، یہ دور جاہلیت کا نعرہ ہے، تم نے جو نعرہ لگایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ انصار لوگوں کی مدد کرنے والے، مہاجرین ہجرت کر کے اللہ کے دین کے لیے آنے والے، برائیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنے والے، کفر سے ہجرت کر کے اسلام کی طرف آنے والے، کتنے بڑے القاب تھے۔ جب تعصب میں آ کر جب یہ نعرہ صحابہ نے لگایا تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوها فإنها کلمۃ منتنہ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی، بڑے ہی آرام کے ساتھ، بڑے ہی امن کے ساتھ، بڑے ہی اتفاق و اتحاد کے ساتھ گزر گیا۔ اختلافات تھے، فروعی اختلافات جس کو کہا جاتا تھا، اجتہادی اختلافات جس کو کہا جاتا تھا، اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں اختلاف تھا، یہ 100 مسائل پر اختلاف تھا، اس کے باوجود جب ایک دوسرے سے ملتے تو ان کی پیشانی چوم لیتے تھے اور وہ ان کا ہاتھ چوم لیتے تھے، اور کہتے تھے عبداللہ ابن عباس ہمارے علماء کے ساتھ ایسے احترام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، پیشانی چوم کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چومتے اور کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے ساتھ ایسے احترام کرنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کا زمانہ آگے بڑھتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، کوئی اختلاف نہیں اٹھا، آپس میں تفرقہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آہستہ آہستہ اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی، اختلافات کی چنگاریاں نظر آنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور بالضبط 37ویں ہجری کا زمانہ تھا، جنگ صفین واقع ہوا۔ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آدھا وقت گزر چکا تھا، مسلمانوں کے اندر اختلاف کی بیج ڈالی گئی دشمنان اسلام کی طرف سے۔ خوارج نامی ایک فرقہ اٹھا، تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ تھا جس نے سر اٹھایا، اور عام طور پر فرقہ بندی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا
کہ خوارج کو نصیحت کر کے دوبارہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. ان کی گمراہی کے 3 اسباب تھے. جہالت کی بنا پر 3 غلطیوں میں وہ لوگ پڑ گئے تھے. پہلی غلطی، وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت. حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو انہوں نے حدر کر دیا. کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جانے کے قابل ہیں، بلکہ انہوں نے قتل بھی کیا. اور دوسرا، ان کو خوارج اس لیے کیا گیا، خروج کے معنی ہی بغاوت، وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت. اور دوسرے، جماعت المسلمین کے ساتھ بغاوت، ان کے ساتھ کفر کا معاملہ. انہوں نے کہا کہ جس کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحکیم کو مان لیا، انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور وہ اسلام سے نکل گئے. چنانچہ انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد اسی چیز پر رکھی اور کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو دوست اور بھائیو، اسلامی تاریخ کے اندر یہ بہت ہی افسوسناک دن تھا جبکہ خوارج الگ ہو گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا نصیحت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا، حل فیکم من احد، تم جو افتراق کر بیٹھے ہو، دین اسلام کے شاہراہ سے الگ نکل چکے ہو، کیا تمہارے اندر ان میں سے کوئی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ہے؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا، ہم میں کوئی صحابی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آئی، سیخرج من امتی قوم سفہاء احلام احداث اعمار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، میری امت کے اندر ایک جماعت نکلے گی جو عقل اور سمجھ کے اعتبار سے کمزور رہیں گے اور عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہوں گے. تو یہ وہ جماعت تھی. ان کے بارے میں کہا، تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، تحقرون صیامکم عند صیامہم، تحقرون تلاوتکم عند تلاوتہم، ولکنہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوگ بہت عبادت کریں گے، ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو تم حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو گے. لیکن وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا افتراق تھا، پھر اس کے بعد دوسرا افتراق، اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر جو پیدا ہوا وہ شیعہ کا افتراق تھا. شیعہ تو علی جن کو کہا گیا، ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دینے والے خلافت کے لیے ایک فکرہ پایا جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہو گئے. لیکن وہ شیعہ تھے جنہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر تمام کا اتفاق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام کا اتفاق. اور آخر کار جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پر بیعت ہوئی تو تمام کا اتفاق تھا. لیکن اس وقت شروع سے لے کر آخر تک یہ گروہ کام کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائے، شیعہ تو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرنے والے اور ان کی طرفداری کرنے والے. عبداللہ ابن سبا نے اس فکرے کو بھڑکایا اور وہاں سے شیعہ پیدا ہوئی. انشاءاللہ کل بڑی تفصیل سے یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، انشاءاللہ تمام باتیں آئیں گی. جب امت کے اندر افتراق پیدا ہوا تو وہ مسلمان جو اپنے آپ کو
المسلمون سے پہچانے جاتے تھے. اللہ تبارک ان کا نام ہوا سماکم المسلمین، مسلمین رکھا تھا، ایک اور نام سے پہچانے جانے لگے، اہل السنت والجماعہ. تو حق کی پہلی تعین تاریخ کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے ہوئی. سب کے سب مسلمین کہلائے جانے لگے. جب اختراق ہوا تو حق کی تعین صحابہ کے زمانے کے اس آخری زمانے میں، صحابہ کے آخری زمانے میں حق کی دوسری تعین ہوتی ہے نام کے اعتبار سے بھی اہل السنت والجماعہ. اور یہ نام جب لوگ سنتے ہیں تو مختلف خیالات میں بھٹک جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلمان کہنا چاہیے، کہاں سے یہ نام آ گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنت الجماعت سے مراد یہ شیعہ کے خلاف جتنے بھی گروہ ہیں وہ تمام کے تمام اہل سنت الجماعہ ہیں، تو تمام کے تمام چاہے جتنی بھی گمراہیاں آ جائیں ان کے اندر وہ اہل سنت والجماعہ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ 4 مسالک اور مذاہب کو ماننے والے اہل سنت والجماعہ ہیں، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، اور باقی تمام کے تمام اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. یہ مختلف خیالات ہیں، لوگوں میں پنپ رہے ہیں. ایسے موقع پر اہل سنت والجماعت کا اصل تعارف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ نام کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اس کو بتانا بے حد ضروری ہو گیا. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ستفترق امتی افترقت الیہود الی 71 فرقہ وافترقت النصارى الى 72 فرقہ وستفترق امتی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترقت الیہود الى 73 فرقہ وافترقت النصارى الى 72. آئے ذرا یعنی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، افترقت الیہود الى 71 فرقہ وافترقت النصارى الى 72 فرقہ وستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقة واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. حدیث بالکل صحیح ہے، سنن ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں مذکور ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے، یہ اترتی ہے لیکن دونوں کتابوں میں حدیث نہیں ہے. فرمایا میری امت سے پہلے یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. پھر فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، مگر یہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین کے اوپر قائم ہوں، میرے صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم ہیں اس پر قائم رہنے والے وہ فرقہ ناجیہ ہوں گے. اور یہاں مختلف الفاظ آتے ہیں، کہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی کہا گیا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں وہی الجماعہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہوں گے، یہ کہا گیا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کی امت، دیکھیے وستفترق امتی، پیارے نبی کی امت، پیارے نبی میری امت کہا، یہ نہیں کہا کہ امت تفریقے میں بٹ جائے گی، کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس جگہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح اس حدیث کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس سے بہت سے شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. آج ہم اس ایک حدیث کو بہانہ بنا کر ساری جماعتوں کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے
میں فرقہ ناجیہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، فرقہ منصورہ میں ہی ہوں، الجماعہ میں ہی ہوں، اور باقی تمام فرقوں کو امت سے خارج کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے یہاں، کہا کہ دیکھو پیارے نبی نے تو سارے فرقوں کو میری امت کہا ہے، کیا کہا؟ ستفترق امتی، میری امت کہا۔ 73 فرقوں میں بٹنے کے باوجود سب کے سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے، پہلی بات یہ معلوم۔ اور دوسری بات، کلہم فی النار کہا گیا، تو لوگوں نے سوال کیا یہاں تو سارے فرقے گئے الا فرقۃ واحدہ، تو اس جگہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تشریح فرمائی اور کہا کہ کلہم فی النار کہتے ہوئے خالدین مخلدین نہیں کہا گیا کہ پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو نکال لے، کیونکہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک ہے، کبھی معاف نہیں، بغیر توبہ کے مر جائے تو اسے جہنم ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تحت مشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہا تو ان کو معاف کر دے اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ چاہا تو اس گناہ کے بدلے میں جہنم میں جلائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جلانا چاہے گا تو ضرور جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور گناہوں کا تیسرا حصہ ہے جو گناہ صغیرہ ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات کے تحت چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، اس حدیث سے ایک بات کا ضرور پتہ چلا کہ امت ایک نہیں رہے گی، امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک دوسری بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ فرقوں میں بٹنے کے باوجود ساری کی ساری امت کہلائیں گی، امت سے خارج نہیں ہوں گی۔ اللہ کے کفر بوا، شرک اکبر، واضح کفر کسی کے اندر آ گیا، حجت ان پر پوری کر دی گئی، قاضی وقت نے فیصلہ کیا کہ اسلام سے خارج ہے تو اس وقت خارج ہے، ہما شما کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو امت سے خارج قرار دیا جائے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کی صفات بیان کرنا اور یہ بتانا کہ ان صفات پر قائم رہنے والا اہل سنت والجماعت میں رہے گا، ورنہ خطرہ ہے کہ وہ یعنی ملت سے خارج ہو جائے، ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ خارج کرنا ہمارا اور تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا رما مسلم مسلما بالکفر او الفسق یرتد الیہ وان لم یکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے یا فاسق کہتا ہے، اگر وہ ویسا نہیں تو وہ چیز اسی کی طرف لوٹ کر آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ آپ نے فلاں کو کافر کہا، وہ کافر نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ کو بلایا جائے گا، اے کافر چلے آ۔ تعجب کریں گے، یا اللہ میں نے تو کفر کے خلاف لڑائی مول لی تھی، زندگی بھر کفر کے خلاف جہاد کر رہا تھا، آج مجھے کافر کہہ کر بلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کو تم نے کافر کہا، حالانکہ وہ کافر نہیں تھا، اس کے بدلے میں آپ کو کفر کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک نکتے کی بات، ابھی خوارج کا ذکر ہوا ہے، ایک نکتے کی بات بتا کر آگے بڑھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خوارج یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ، یہ لوگ اسلام سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکل جائے گا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جبکہ خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے،
صحابہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے پیچھے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل میں ایک بہترین بات کہی ہے، کہا کہ اہل باطل کی پہچان، باطل فرقے کی پہچان یہ ہے، وہ ہمیشہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں خارج الاسلام کہتے رہتے ہیں، تکفیر اور تفسیق کے اندر مبتلا رہتے ہیں، فلاں کو فاسق کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا۔ اور دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو علامتیں ابن حزم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ تو دوست اور بھائی، خوارج اور شیعہ نکل جانے کے بعد، اس کے بعد جہمیہ بنے، مرجیہ بنے، اشریہ بنے، ماتریدیہ بنے، بہت سے فرقے بنے، لیکن اس وقت اہل سنت والجماعت یہ تعین اور یہ نام پڑ گیا مسلمانوں یعنی حق پر قائم رہنے والوں کا۔ آخر یہ نام کہاں سے آیا؟ کیا نصوص کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے؟ ان لوگوں کے جواب میں جو کہتے ہیں مسلمان کے علاوہ کوئی نام رکھنا جائز نہیں، ان کے لیے دلائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے اختلافات کے وقت ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ایسے اختلاف کے وقت تم پر ضروری ہے کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ تلاش کرو اور اس کے اوپر پورے طریقے سے جم جاؤ، عضو علیہا بالنواجذ، اپنے ڈاڑوں کے نیچے اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ سنت کو طریقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی تعریف بعد میں چل کر آئے گی۔ عضو علیہا بالنواجذ، یہاں سے حق پر قائم رہنے والوں کا نام پڑا ہے اہل سنت، علیکم بسنتی، اس لفظ سے اس نام کو نکالا گیا ہے، کہا اہل السنہ۔ اور دوسرا لفظ الجماعہ، یہ کہاں سے پڑا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق علیکم بسنتی یعنی ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقہ وامتی ستفترق علی 72 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42۔ اس میں آخری حصہ جو بیات بتایا گیا ہے کہ یہ ایک فرقے کے علاوہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ الجماعہ، الجماعہ، جماعت ہوں گی جو جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ جنت ان کا راستہ ہوگا۔ تو یہ جماعت سے کیا مراد ہے آگے چل کر میں آپ کو واضح کروں گا، کیونکہ یہاں جماعت سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم تھے وہی الجماعہ ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کہا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور یہاں کہا ہے الجماعہ۔ یہ ایک روایت دوسری روایت کی تشریح کرتی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور صحابہ جس چیز کے اوپر قائم ہیں وہ جماعت ہے۔ اور باتیں علماء کرام نے کہا کہ جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اہل السنت والجماعہ ان دو روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل حق کی پہچان، اہل حق کا نام اہل السنت والجماعہ کہا گیا۔ تو اس وقت کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہا تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ اہل سنت میں سے ہے کہ یا نہیں۔ آدمی مسلمان کہنا اہل حق کی پہچان اس کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ میں اہل السنت والجماعہ ہوں۔ جماعت کی تعریف کرتے ہوئے بعض روایتوں کے اندر اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے صحابہ علی الخصوص فإنهم الذين اقاموا عماد الدين وارثوا اوتاده هم الذين لا يجتمعون على ضلال ابدا ما انا عليه اليوم واصحابي۔ صحیح ترمذی اٹھا کر دیکھیے 2129 حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے
الجماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جنہوں نے دین کی بنیاد کو تھاما، قائم کیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کبھی بھی ضلالت پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ تو یہاں سے اہل سنت والجماعت کا نام، دوسرا نام پڑا اہل السنت، یعنی مسلمانوں کا جو صحیح دین پر قائم رہنے والے ہیں ان کا نام پڑا اہل السنت والجماعہ۔ اب یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کو دیکھا جائے، سنت سے مراد لغت کے اندر الطریقہ والسیرہ سواء مذمومۃ او محمودہ، طریقہ اور راستہ، طریقہ اور راستہ، چاہے وہ راستہ اچھا راستہ ہو یا برا راستہ ہو، اس کو السنہ کہا جائے گا۔ اور اس کی تشریح ایک حدیث کر رہی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة في الاسلام فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آثارهم شيء۔ کتاب العلم حدیث نمبر 1017۔ اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے اوپر اس پر عمل کیا جاتا ہے، طریقہ ایجاد کرنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالی اس کا اجر لکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے حق میں کر دیتا ہے، بغیر کسی نقصان کے ان لوگوں کے اجر میں جو بعد میں چل کر اس راستے پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اسلام کے اندر کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد اس راستے پر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کو اس کا بوجھ اس کے پر لکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس برے راستے پر، برے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ان تمام کا بوجھ بھی اس کے پر لکھا جائے گا بغیر کچھ کمی کے، ان کے اس بوجھ کے اندر جو بعد میں اس کے پر عمل کیے۔ تو یہاں پر محل استشہاد من سن سنتن، جو اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر سنت سے مراد طریقہ، اور یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ بدعت کے مقابلے میں ہے۔ سنت کا لفظ آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ذرا سا علمی اصطلاحات کے اندر جائیں گے تو سنت کو 3 جگہ استعمال کیا گیا ہے، 3 طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے سنت قرآن کے مقابلے حدیث ہے، حدیث کو سنت کہا گیا، قرآن کے مقابلے میں حدیث کو سنت کہا گیا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جب طریقہ کہا گیا تو طریقہ قرآن کے اندر بھی ہوگا اور حدیث کے اندر بھی ہوگا۔ دوسرا، اس کا اطلاق، سنت کا اطلاق فرض کے مقابلے میں نفل کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی تعریف حدیثوں کے اندر آئی ہے، یعنی علماء کے اصطلاحات کے اندر اس کی تعریف آئی سنت کی۔ سنت کی السنت اذا عمل بها اجر عليها وان لم يعمل بها فلا يجر عليه۔ اگر کوئی شخص سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھا جائے گا اس کے لیے، اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں لکھا جائے گا۔ اس کو سنت کہا گیا، فرض کے مقابلے میں سنت۔ تو یہ دونوں مراد یہاں پر نہیں ہے۔ حدیث کے مقابلے میں سنت جو یعنی قرآن کے مقابلے میں حدیث کو جو سنت کہا گیا وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، اور نہ ہی فرض کے مقابلے میں نفل کو جو سنت کہا ہے وہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد بدعت کے مقابلے میں جو سنت کہا گیا ہے وہ سنت مراد ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف کی،
جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنا راستہ کیا ہے، اپنا طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا یعنی اسلوب کیا ہے بیان فرمایا اور کہا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اللہ کو پوری طور پر میں پہچانتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا ہوں، کبھی راتوں میں سوتا بھی ہوں، راتوں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادی بیاہ کر رکھا ہے۔ فمن رغب عن سنتی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اس راستے سے جو ہٹ جائے گا فلیس منی، وہ میری ملت میں سے نہیں ہے، میرے دین میں سے نہیں ہے۔ یہاں سنت سے مراد راستہ ہے، طریقہ ہے۔ تو اہل السنہ یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو السنہ کہا گیا ہے، اہل السنہ۔ اس کی وضاحت کے لیے چند علماء اکرام کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام شاطبی نے الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے، یطلق لفظ السنت ایضا فی مقابلۃ البدع فیقال فلان علی سنت ای عمل علی وفق ما عمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کہا جائے گا فلان علی سنہ، فلاں شخص سنت پر ہے، کیا مطلب؟ اس نے عمل کیا علی وفق ما عمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اس نے عمل کیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ اور فرمایا یطلق ایضا لفظ سنتی علی ما عمل علیہ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کہا کہ سنت کا لفظ اس عمل پر بھی استعمال کیا جائے گا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ مطلب یہ نکلا جو شخص اللہ کے رسول نے عمل جو کیا ہے، صحابہ نے جو عمل کیا ہے، ویسا جو عمل کرے گا اور اس عمل کے اوپر باقی رہے گا اس کو اہل السنہ کہا جائے گا۔ اور یہ اس حدیث کی تشریح ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس عمل پر ہیں، اس عمل پر رہنے والے یہ فرقہ ناجیہ ہوں گے۔ ان کو فرقہ ناجیہ بھی کہا گیا ہے، فرقہ منصورہ بھی کہا گیا ہے، الجماعہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو پکڑنے والے ہوں گے۔ اور ابن رجب جامع العلوم والحکم، ان کی بڑی ہی اہم ایک کتاب ہے، علمی کتاب ہے، صفحہ نمبر 240 پر 49 میں لکھا ہے، السنت ہی طریقۃ المسلوک، السنہ سے مراد یہاں پر وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے، فیشمل ذلك التمسک بما كان علیہ هو وخلفاؤہ الراشدون من الاعتقاد والاعمال والاقوال۔ السنت سے مراد ان تمام چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے جس پر اللہ کے رسول تھے، خلفائے راشدین تھے، جن اعتقادات پر، جس عقیدے پر وہ لوگ تھے، جن اعمال کے اوپر وہ لوگ تھے، جن اقوال کے اوپر وہ لوگ تھے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا نام السنہ ہے۔ اور فرمایا ہذہ السنۃ الکاملہ، یہی کامل سنت ہے، ولہذا کان السلف قدیما لا یطلقون السنہ الا ما یشمل علی ذلک، اس لیے سلف صالحین ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں اور جو حق پر تھے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ السنہ کا اطلاق ان تمام چیزوں پر کرتے تھے، وہ اعتقادات، وہ اعمال، وہ اقوال جس پر اللہ کے رسول تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس کے اوپر قائم رہنے والے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ساتھ تھامنے والوں کو اہل السنہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تولنا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ میزان ہے، ترازو ہے، اس ترازو میں رکھ کر اپنے اعمال کو تولنا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا کہ یا نہیں، پیارے نبی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں، قرآن میں پایا جاتا ہے کہ حدیث میں پایا جاتا ہے، کیا صحابہ کے آثار میں پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے تو سمجھے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر پایا نہیں جاتا، وہ چیز جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ دین ہو نہیں سکتی، اس پر قائم رہنے والا اہل بدعت تو ہو سکتا ہے
اہل سنت ہو نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت کی تشریح ان کی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر ہے، صفحہ نمبر 77 میں کی ہے۔ فرمایا لفظ السنت فی کلام السلف یتناول السنت فی العبادات وفی الاعتقادات، هذا كقول ابن مسعود وابی ابن کعب وابی الدرداء رضی اللہ عنہم اقتداء فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعہ۔ سنن دارمی اور البیہقی کی روایت ہے، دوسری جلد حدیث یعنی صفحہ نمبر 19۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ سنت سلف کی زبان میں عبادات کے اوپر اور اعتقادات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا تھا، جیسے ابن مسعود اور ابی ابن کعب ابو الدرداء رضی اللہ عنہم نے سنن بیہقی اور سنن دارمی میں انہوں نے کہا ہے اقتداء فی السنہ، سنت کو لازم پکڑنا اور اس کے اوپر اکتفا کرنا یہ بہتر ہے بدعت کے اندر اجتہاد کرنے سے۔ نئی نئی عبادتیں ایجاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی یہاں پر منقول ہے، اس کو بھی سنتے ہوئے جائیے۔ تہذیب سنن ابی داؤد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114 میں القول فی سنت التی انا علیہا، وہ قول جس سنت کے اوپر میں ہوں، ورأیت علیہ الذین رأیتہم مثل سفیان و مالک وغیرہما، اور وہ سنت جس پر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے اسلاف کو دیکھا ہے، جیسے سفیان ثوری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ہیں۔ الاقرار بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وہ اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، وان اللہ علی عرشہ فی سمائہ، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پورا ایمان رکھا اور اس کو صحیح معنوں میں ویسے سمجھا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ آج مسلمان کلمہ کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کلمے کتنے ہیں تو کہیں گے 5، جبکہ اسلام کے اندر کلمہ ایک ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہلانے والے اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کلمے 5 ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے اور اس کے اوپر جم جائے وہ اہل سنت الجماعت میں سے، اور اس کے معنی کے اندر بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ یہاں لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اس بات کا اعتقاد رکھنا۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ اور آگے بڑھیے، دوسری بات جو کہی گئی ہے ان اللہ علی عرشہ فی سمائہ، اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تمام اسلاف نے بات کہی ہے، قرآن مجید کے اندر 7 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کہلانے والے اللہ کے عرش ہونے پر انہوں نے انکار کیا، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے۔ دوستو اور بھائیو، اہل سنت والجماعت نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر قائم رہنا، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کے اوپر قائم رہنا، اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد ہے اس کے اوپر قائم رہنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ صرف اہل سنت والجماعت کا نام رکھنے سے کافی نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مناقشہ کیا اور ان کو قائل کرانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تعویلات کرنی شروع کی۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک بڑی بہترین بات کہی تھی. دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہے ہو، یاد رکھو جس کی وجہ سے تم یعنی اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ لو قلت قولتکم لکنت کافرا ولکنکم لستم کفارا عندی. اے لوگو دیکھو، تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اگر میں کہہ دیا تو میں کافر ہو گیا، لیکن تم لوگ ابھی بھی میرے پاس کافر نہیں ہو. اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے. کسی سے کوئی بات سنتے ہیں اس کو خارج عن اسلام نہیں کرتے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو تولتے ہیں کہ میں اس کے اوپر قائم ہوں یا نہیں ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہے، اور دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے ذہنوں میں شبہات ہیں ان کو دور کرو. آج ہم ساری امت کے لوگوں سے، جو لوگ اہل سنت الجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سے مسائل کے اندر انہیں ہم نصیحت کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ آؤ دیکھو اہل سنت الجماعت کا منہج کیا ہے. انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے. اہل سنت الجماعت کا تعارف کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اہل سنت الجماعت کے منہج کا ایک ایک ضابطہ لے کر انشاءاللہ ایک ایک لیکچر آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کو ہم صرف اپنے حد تک نہیں رکھیں گے بلکہ سارے مسلمانوں تک پہنچائیں گے کہ یہ ہے اہل سنت الجماعت کا منہج. کیونکہ آج ہم لوگ الجھ کر رہ گئے، یہ فروعی مسائل فلا. اہل سنت الجماعت عقائد کا نام ہے. اہل سنت الجماعت جو صحیح عقیدے پر رہنے والوں کا نام ہے، صحیح منہج پر قائم رہنے والے کا نام ہے. منہج اور عقیدے کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، فروعی اختلافات کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے اور کہہ دیے کہ اگر یہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے. اس کے اندر ہم پڑھ کر رہ گئے. تو آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت الجماعت کی پہچان کے چند یعنی علامتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہا اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھے، یقرب من خلقہ کیف شاء وینزل الی السماء الدنیا کیف شاء. اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھے، وہی اہل سنت الجماعت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے قریب ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے. کیونکہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جگہ ہے اور جب قریب ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہوتی ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے. انسان کی صفت ہے کہ اس حال میں آپ ہیں تو اس طرف نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے عرش عظیم پر مستوی رہتے ہوئے بھی آسمان دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ آتا ہے اور لوگوں سے پکار کر کہتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، حل من سائل اعطی. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کے مانگنے کو میں پورا کروں. اور کہا ینزل الی السماء الدنیا کیف شاء، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس کا اعتقاد رکھنے والا اہل سنت الجماعت کے اندر ہے. اگر اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ اہل سنت الجماعت سے خارج ہے. اور علی ابن مدینی بہت بڑے عالم گزرے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں ان کا ایک قول پائیں گے، جلد نمبر 165 صفحہ نمبر 165 میں، السنت اللازم التی من ترک منها خصلة لم يقلها او يؤمن بها لم يكن من اهلها. الایمان بالقدر خیره وشره تصدیق بالاحادیث والایمان بها لا يقال لما ولا كيف، انما هو التصدیق بها والایمان بها وان لم يعلم تفسير الحديث ولا يقاسم احدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا تضعف ان تقول ليس بمخلوق. علی بن المدینی السنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ سنت جس میں سے کوئی خصلت چھوڑنے سے آدمی اہل سنت والجماعت سے باہر نکل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے. خیر و شر اہل سنت الجماعت
تقدیر پر ایمان رکھنے پر بہت ہی وسطیت کو انہوں نے اختیار کیا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے عمل سے کچھ کر نہیں پائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ کے اوپر سے پتھر چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے، جدھر چاہے چلے جائے. آدمی مجبور محض ہے، یہ کہنے والے جبریہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں قدریہ ہیں، انہوں نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان اپنے عمل کا خالق ہے، وہ جیسے چاہا تو جنت کا راستہ اختیار کیا، چاہے تو جہنم کا اختیار کیا. اپنے عمل کا خالق بھی ہے کہا. یہ لوگ قدریہ ہیں، قدریہ. ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان فاعل بالشر والخیر ہیں، لیکن خیر اور شر کا خالق پروردگار عالم ہے. جو بھی انسان کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھپا دیا ہے، معلوم نہیں. اس لیے انسان کو بار بار اچھے اعمال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس حد تک اس کو اختیار دے رکھا ہے. یہ ایمان رکھنے والے اہل سنت والجماعہ ہیں. اور کہتے ہیں علی بن مدینی رحمہ اللہ، تصدیق بالاحادیث والایمان بها لا يقال لما ولا کیف. وہ حدیثیں جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس آئی، ثابت اور صحیح ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا، اس کو سچ سمجھنا، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیث کیسے اور وہ حدیث کیوں. اس طرح کا سوال نہ اٹھانے والا وہ اہل سنت والجماعت میں رہنے والا ہے. ولا يخرج على هذه الامه بالسيف. اس امت کے خلاف اپنی تلوار کو نہیں اٹھائے گا. یہ کس کی صفت تھی؟ خوارج کی صفت تھی. ان دونوں صفتوں سے الگ رہنے والا اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا. ولا يكذب بالقدر. تقدیر کو نہیں جھٹلائے گا. ولا يشك في الايمان ولا يشك في الايمان ولا يماري في الدين. اور ایمان کے اندر شک پیدا نہیں کرے گا. یعنی کتاب و سنت کے اوپر جو ایمانیات ہیں اس کے اوپر پورا یقین رکھے گا. اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ ہے، شک میں نہیں پڑے گا. یہ نہیں کہے گا کہ متواتر جو روایتیں ہیں وہ قطعی ہیں، یقینی چیزیں ہیں، آحاد کی جو روایتیں ہیں وہ ظنی ہیں. اس طرح سے شکوک اور شبہات میں نہیں پڑے گا، بلکہ پورا ایمان رکھے گا. قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے، اسی طریقے سے وہ تمام حدیث جو ثابت اور صحیح ہیں من جانب اللہ، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی عمل کروایا ہے، یہ تمام کے تمام وحی من اللہ. اس بات پر پورا ایمان رکھے گا، وہ اہل سنت والجماعت میں سے کہلائے گا. اور کہا ولا یماری فی الدین. دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرے گا. دوستو اور بھائیو، تمام سلف صالحین نے، ائمہ اکرام نے جھگڑے کی بات کہی ہے. آج امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ جھگڑوں کا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مخالفتوں پر اتر آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ پائی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. یہ اہل سنت الجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ولا يترك الصلاة على من يموت من اہل القبلہ بالدم. اور نماز نہیں چھوڑے گا، جنازے کی نماز، اس شخص پر جو قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا تھا، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر کے چلے گیا، اس کے اوپر بھی نماز پڑھنے میں، جنازے میں شریک ہونے میں حرج محسوس نہیں کرے گا. اہل سنت والجماعت کی یہ علامت ہے. اور اسی مسئلے سے ایک اور مسئلہ بھی جڑتا ہے. بعض ائمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے گا، برابر مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھتا رہے گا. پتا چلا کہ یہ قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے گا. ہاں ما لم تر منہم کفرا بواحا. اگر اس امام سے کفر بواح دیکھا، واضح کفر دیکھا، تو تب چھوڑے گا. چھوٹی چھوٹی بات پر ارے بھائی اس کے اندر فلاں بدعت ہے، اس کے اندر فلاں چیز ہے بول کر جماعت نہیں چھوڑے گا، بلکہ برابر جماعت کی پابندی کرتے رہے گا. یہ اہل سنت الجماعت ہے. اور اہل باطل کی علامت یہ ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہاں اس وقت نماز نہیں ہوگی جب کہ وہ امام
کفر بواہ واضح کفر کر رہا ہے، واضح شرک نظر آنے والا شرک کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ولا یترک المسح علی الخفین، مسح الخفین نہیں چھوڑے گا، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ شیعہ بغیر یعنی خفین پر مسح نہیں کرتے، یعنی جوربین پر اور ساکسوں پر مسح نہیں کرتے، بلکہ کھلے پیر پر وہ لوگ مسح کرتے ہیں، کھلے پیر پر مسح کرتے ہیں، پیر نہیں دھوتے وہ لوگ۔ کل انشاءاللہ بہت سی علامتیں آئیں گی، تو ایک علامت ان کی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت برابر یعنی حضر میں ہو، مقیم ہو تو ایک دن ایک رات، اور سفر میں ہو تو 3 دن راتیں برابر خفین کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی ایک علامت ہے۔ ولا یترک الجمعۃ خلف کل وال جار و عدل، اور اسی طریقے سے جمعہ نہیں چھوڑے گا ہر اس حاکم کے پیچھے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ عادل ہو۔ تو یہاں دیکھیں، یعنی حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن جو اہل سنت والجماعت کہلائے اس کے پیچھے بھی انہوں نے جماعت کو نہیں چھوڑا، جمعہ کو نہیں چھوڑا۔ تو دوستو اور بھائیو، مسلمانوں کو متحد کرنے والے، مسلمانوں کو قریب کرنے والے، مسلمانوں کو لے کر چلنے والے یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور ائمہ اکرام نے اہل سنت والجماعت کی پہچان کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور عام طور پر اب اس کو ان مسائل کے اندر آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ 4 مذاہب کو ماننے والے اہل سنت والجماعت۔ کیا اس کے اندر اوپر سے نیچے تک کوئی ایسی تعریف ایسی گزری ہے کہ اس کے اندر حنفیت، مالکیت، شافعیت اور حنبلیت کو ماننے والے اہل سنت ہیں، باقی اہل سنت نہیں؟ ایسی کوئی ڈیفینیشن، ایسا کوئی تعارف ان ائمہ کے اقوال کے اندر آیا ہے؟ بالکل نہیں آیا۔ تو عقیدے کے جو مسائل ہیں، منہج کے جو مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اہل سنت والجماعت میں آدمی ہے یا نہیں ہے یہ تفریق کیا جائے گا، ورنہ چھوٹے چھوٹے مسائل، فروعی مسائل کو لے کر اہل سنت کا الگ سے ایک ڈیفینیشن قائم کر لیا جائے، اور آج ہر فرقہ بغیر کسی استثناء کے ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن جب دیکھا جائے تو چند فروعی مسائل ہیں ان کو اپنے لیے ایک امتیازی سمجھا ہے، حالانکہ وہ ایک قسم کا شذوذ ہے، اور انہیں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی ایک اور علامت، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اہل سنت والجماعت عالم الناس بالحق وارحمهم بالخلق۔ دوستو اور بھائیو، اگر اہل سنت والجماعت میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں پر رحم کرو۔ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہوں گے جو عالم الناس بالحق، تمام لوگوں میں حق کو زیادہ پہچاننے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ علم سے بات کریں گے، علم کے اوپر ان کے مسائل ہوں گے۔ عالم الناس، لوگوں میں تمام سے بڑھ کر عالم ہوں گے اور علم کو جاننے والے ہوں گے۔ وَأَرْحَمُهُمْ بِالْخَلْقِ، اور اللہ کی مخلوق پر زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی مخلوق کو ملت سے خارج کر کے خود یعنی خارج اسلام نہیں بنیں گے۔ یہ اہل سنت الجماعت کی ایک پہچان ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کما ان الاسلام وسط بین الملل وکذالک اہل السنت والجماعہ وسط بین الفرق۔ کہا کہ دیکھو، جیسے اسلام تمام ملتوں کے اندر ملت وسط ہے، اسی طریقے سے تمام فرقوں کے اندر اہل سنت والجماعت ملت یعنی فرقہ وسط ہے۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کا جو رویہ ہوگا، ان لوگوں کا جو منہج ہوگا وہ میانہ روی ہوگا، اعتدال پر مبنی ہوگا، توازن ہوگا، اور افراط و تفریط سے بچ کر جو لوگ چلیں گے وہ اہل سنت والجماعہ ہوں گے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ چند صفات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، جو اہل سنت والجماعت کی جو بتائی گئی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت، دیکھیے اس کے بعد پھر اور بھی دنیا آگے بڑھتی گئی، اہل سنت والجماعت کے کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے بنتے چلے گئے۔ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے بنتے چلے گئے۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بہترین اہل سنت والجماعت کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ اس کی تعریف اور ان کی صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اقوال علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں بتا رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصولی طور پر اور منہجی طور پر
جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر جو صحیح نہج پر قائم رہنے والے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن چیزوں پر قائم تھے ان پر قائم رہنے والے اہل السنت والجماعہ ہیں۔ لیکن بعد میں چل کر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لأہل السنت والجماعت اطلاقان، اہل سنت والجماعت کا جو لفظ ہے اس کے دو اطلاق ہیں، یعنی اس سے دو مراد ہیں، اہل سنت والجماعت سے دو مراد ہیں۔ کیا یہ کہ اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو شیعہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے اندر آ جاتے ہیں، تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اب پوری امت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اہل الشیعہ اہل السنہ، اہل الشیعہ اہل السنہ، یہ شیعی حضرات ہیں اور یہ سنی حضرات ہیں۔ یہ تو پہلا اطلاق ہوا، اس کو کہا جاتا ہے اطلاق عمومی، اس کو کہا جاتا ہے اطلاق عمومی۔ یہ کوئی اطلاق خاص ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا جب لفظ کہا گیا تو وہی لوگ مراد ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر جو لوگ قائم ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ اليوم واصحابی کہا ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی کہا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت سے وہی لوگ مراد ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر قائم ہیں اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے تمام اعمال صحابہ کے اعمال کے مطابق ہیں اور اسی کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی سینوں کو کشادہ رکھتے ہیں اور تمام امت کو لے کر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور کوئی برائی قوم کے اندر اٹھے، اپنی امت کے اندر اٹھے، اس کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں، لیکن اس کی بنا پر لوگوں کے اندر تقسیمات نہیں کرتے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، تفریق نہیں کرتے، بلکہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر چلنے والے یہ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیو دوستو، یہ اہل السنت والجماعت ذرا سا ہندوستان کی اگر تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی یہ ڈیفیشن اور یہ تعریف ہے بالکل ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ 3 صدیوں تک اسے ہندوستان کے اندر سوائے اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں تھا، سوائے اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں تھا۔ اس کو الثقافت الاسلامیہ میں یعنی مشہور مورخ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہا کہ 3 صدیوں تک جو مسلمان عرب سے آئے، چاہے وہ فاتحانہ حیثیت سے آئے یا تاجرانہ حیثیت سے آئے، صرف قرآن و حدیث انہوں نے پیش کیا اور اسی کے اوپر لوگ جمع رہے اور اس وقت کے علماء سے قرآن و حدیث کی تشریحات سنتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ لوگ اہل السنت والجماعت تھے۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ در خیبر سے ایران اور افغانستان کے راستے سے جو لوگ آنے لگے، وہ مختلف طریقے سے فقہی مسائل کو اور بہت سے علمی مسائل کو اور کلام اور فلسفے کے مسائل کو لے کر آئے۔ اس کے بعد لوگ بدلتے چلے گئے اور فرقوں میں بڑھتے چلے گئے۔ یہاں پر ماتریدیت بھی اور اشعریت بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو اور بھائیو، ماتریدیت اور اشعریت عام طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بنا، ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بنا۔ اور یہاں پر ماتریدیت اور سنت کے درمیان میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ ماتریدیت اشعریت کے اندر بہت سے ایسی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ صفات باری تعالی صرف 7 صفات کو یہ لوگ مانتے ہیں، باقی تمام صفات کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے پوچھا کہ اشعریت ماتریدیت کو کیا کہا جائے، کیا ان لوگوں کو یعنی اہل سنت والجماعت میں شامل کیا جائے، ان کو الگ کیا جائے؟ اس بارے میں عرب کے ایک عالم سفر الحوالینیہ کے رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر ساری باتوں کے اندر ماترید اشعریت کو الگ کر دیا، کہا کہ صرف صحابہ کی تعظیم میں ایک اہل سنت والجماعت ہیں، باقی تمام چیزوں میں اہل سنت والجماعت کے طریقے کو چھوڑ دیے ہیں۔ جب یہ بات آدمی پڑھتا ہے، خاص کر کے ہندوستانی عالم پڑھتا ہے، تو وہ دہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہم سب کے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
لیکن پھر علماء و مفکرین اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم سے نوازا ہے، بڑے علم سے نوازا ہے، جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے صالح بن فوزان ہیں جو کبار علماء کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں اشریت ماتریت وہ لوگ بھی، اشری ماتریدی وہ لوگ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، فیما وافقوہم ولیسوا من اہل السنت والجماعہ فیما خالفوہم. کہا کہ مسائل ہمارے پاس اعتقادی مسائل بہت سے ہیں، اور یعنی اعتقادی اور اجتہادی مسائل ہمارے پاس بہت سے ہیں، جن چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی موافقت کرتے ہیں اشری ماتریدی، اس میں وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جن چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں ہیں. یہ بہترین تعریف ہے. آج ہمارے علماء چاہے اشری ہو چاہے ماتریدی ہو، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمام مسائل کے اندر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بنائیے، اپنے تمام معاملات کو سلجھائیے، کیونکہ مولانا عبدالحق دہلوی، محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر یہ تو احناف تھے یا تو شوافع تھے، اور ان لوگوں نے جو عقیدہ اختیار کیا ماترید شریعت اختیار کیا. ہاں شوافع جب اختلاف ہو جاتا دونوں کے اندر، یعنی اشریت کی طرف مائل ہوتے اور احناف ماتریدیت کی طرف مائل ہوتے. یہ ہمارا منہج رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آج دنیا اہل سنت والجماعت کے طریقے پر آ رہی ہے، کیونکہ عقیدے کی بہت سی کتابیں ہم سے اوجل تھی. السنہ کے نام سے بہت سے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی، ان کتابوں کو ہم نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے ہم یعنی بہت سی باتوں کے اندر اہل سنت جماعت سے، عقیدے سے اور ان کے منہج سے ہٹے ہوئے تھے. آج پورے مسلمان جو علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، جو لوگ مسائل کے اوپر غور کرتے ہیں، آج اہل سنت الجماعت کی طرف آج آ رہے ہیں. الباس الاسلامی جو ندوہ سے نکلتا ہے، اس کے اندر میں نے یہ قول پڑھا کہ دیکھو بہت ایک زمانے تک یہ جو کتابیں السنہ کے نام پر، السنہ ابن رجب، السنہ للامام احمد بن حنبل، السنہ لعبداللہ ابن حنبل، السنہ للبیہقی، السنہ للالکائی، السنہ لابن ابی عاصم، جو بہت سی کتابیں اہل سنت والجماعت کے منہج کو بتانے کے لکھی گئی ہیں، ان کے عقائد کو بتانے کے لکھی گئی ہیں، یہ تمام کتابیں ہم سے اوجھل تھی، اس لیے ہم دور تھے. اب ہم اہل سنت والجماعت کی طرف آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں ان تمام علماء کو جو ماترید شریعت کی طرف آج بھی دعوت دے رہے ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑیں، پھر لوٹ کر آئیں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے مسلسل میں کہتا ہوں کہ منہج اہل سنت الجماعت کیا ہے، ان کے ضوابط کیا ہیں، ایک ضابطے کے اوپر ایک لیکچر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی آج مسلم دنیا، خاص کر کے ہمارے ہندوستانی مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کیا ہے. میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے تفریقے سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپس میں الفت و محبت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے طریقے کو ہر ایک مسلمان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس منہج کو جو اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کو سمجھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اے پروردگار عالم ہماری زندگیوں کے اندر اگر کوئی اہل سنت والجماعت سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے، اے اللہ اس بات کو دور کر دے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں جوڑ دے. اے پروردگار عالم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا یا شیخ. آپ نے بڑی تفصیل سے اہل سنت والجماعت کی پہچان اور ان کے اصول و ضوابط کیا ہیں بڑی تفصیل سے آپ نے شیخ محترم کے زبانی سنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ضوابط اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں شیخ محترم کے خدمت میں کچھ سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ شیخ محترم
اس کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جیسے قبر پرستی وغیرہ میں، تو کیا ان لوگوں کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہوگا یا نہیں؟ جی حضرات، اس دنیا میں جتنے فرقے مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، ہر فرقے نے دعویٰ کیا کہ میں اہل سنت والجماعت۔ یہ کتاب وسطیت اہل سنت والجماعت بین الفرق، اس کے اندر اس مؤلف محترم نے یہاں یعنی جتنے فرقے مسلمانوں کے مشہور فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام کے اقوال نقل کیا ہے، ان تمام نے دعویٰ کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا، شیعہ حضرات نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا، بلکہ ضابطہ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے، محک کیا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کر تولنا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ صرف نام بڑا بورڈ لکھ کر لگانے سے اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے تو آدمی اہل سنت والجماعت کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ وہ میزان کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور صحابہ کرام کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم ہیں اس چیز پر قائم رہنے والے یہ اہل سنت الجماعت ہیں۔ ورنہ آدمی نام کوئی بھی رکھ لے سکتا ہے، ایک بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ سکتا ہے، ایک مشرک بھی، ایک بدعتی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نام تو رکھ سکتا ہے، لیکن نام رکھنے سے نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جو اہل سنت والجماعت کی صفات ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہاں پر ایک نصیحت، اہل سنت والجماعت کا لفظ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صرف اشارے ملتے ہیں، اس لیے امت نے اس کو رکھ لیا اور تمام صحیح دین پر قائم رہنے والے اس پر اتفاق کیا، تو اس لیے اہل سنت والجماعت پڑھا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی آگے چل کرے کوئی اشعری بنا، کوئی ماتریدی بنا، کوئی جہمی بنا، کوئی مرجی بنا، کوئی یعنی معتزلی بنا، کوئی یہ معطلی بنا، مختلف بن گئے۔ لیکن ان زمانے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آئی، لا تزال طائفۃ من الامتی ظاہرین علی الحق، فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی وہ برابر اس راستے پر رہے گی جو صحابہ کا راستہ ہے، حق کے اوپر قائم رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آگے بڑھایا۔ آج بھی ہر جماعت اپنے آپ کو کتاب و سنت پر تول کر دیکھے، اگر اس کے مطابق ہے تو وہ اہل سنت جماعت ہے، اس کے اوپر نہیں تو اہل سنت جماعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قادیانی، اہل قرآن اور منکرین حدیث کے فتنے سے ہم کیسے بچیں؟ محترم دوست اور بھائیو، آج قادیانی یا منکرین حدیث یا جماعت المسلمین کے نام سے بہت سے لوگ مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور خاص کر کے ان نوجوانوں کو پکڑ رہے ہیں جن کے پاس علم کم ہے اور اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے اس کو پہچانیں، اسلام کی بنیادی کیا باتیں کیا ہیں اس کو جانیں۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سلف کی لکھی ہوئی یہ کتاب عقیدے پر ہر مسلمان کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ عقید طحاویہ یا عقید واسطیہ یا اسی طریقے سے السنہ لابن ابی عاصم اور اسی طریقے سے فتح المجید جو اس کی تشریحات ہیں، یا کم از کم کتاب التوحید، کوئی بھی ایسی کتاب جو سلف کی لکھی ہوئی اور جس کا ترجمہ اردو میں یا انگریزی میں ہو چکا ہے اس کو ضرور آپ پڑھیے تاکہ آپ صحیح عقیدے پر قائم رہ سکیں۔ پہلی بات، کیونکہ آج بہت سی بستیوں کی بستیاں قادیانیت میں بدلتی جا رہی ہیں، بہت سی بستیوں کی بستیاں جماعت المسلمین میں بدلتی جا رہی ہیں، بہت سی بستیوں کی بستیاں منکرین حدیث میں بدلتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر جہالت عام ہے، اور بہت سے نوجوان، اور یہ لوگ کیسے آتے ہیں، مثلا قادیانی کیسے آتے ہیں مسلمانوں کے اندر،
اور وہ بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ تو نہیں پڑھتے. لیکن ہم نے ان لوگوں سے یعنی معلومات حاصل کی جو لوگ قادیانیت میں جا کر پھر واپس آئے تھے، اسلام کے اندر پھر واپس آئے تھے. ایک RMP ڈاکٹر تھے، قادیانیت میں چلے گئے تھے، پھر واپس آئے. تو میں ان کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ آپ کو کس نے قادیانیت میں ملایا اور کون سی چیز باہر لے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جماعت ہمارے پاس آئی تھی، مسلمانوں کی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہم سمجھتے تھے، اس لیے ہم اس کے ساتھ چل پڑے. لیکن جب جا کر گہرائی سے اس جماعت کا مطالعہ جب کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ قادیانی واپس ہم آئے. تو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سے کہلواتے ہیں تو اس بات کی نصیحت بھی کرتے ہیں جب محمد رسول اللہ کہو تو اپنے ذہن میں غلام احمد قادیانی کو رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر محمد کو نبی بنا کر بھیجا اور اسی محمد کو ہمارے اس ملک کے اندر غلام احمد قادیانی کی شکل میں دیوتی یا اوتار بنا کر بھیجا ہے. آج غلام احمد قادیانی ہمارے نبی ہیں، محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی. البدر جو پرچہ ان کا نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لکھا رہے گا. ان کا سینٹر جہاں کہیں بھی قائم ہے، چاہے بنگلور میں ہو چاہے حیدرآباد میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لکھا ہوا رہے گا. مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس کی طرف چلا جائے گا. اور اس بات کا بھی پتہ چلا کہ قادیانی، میری ایک کتاب ابھی تالیف ہو کر سامنے آئی ہے، قادیانیت مسلمانوں کا فرقہ نہیں، یہ خود ساختہ مذہب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، انشاءاللہ ہو سکا تو آپ منگا کر پڑھ سکتے ہیں. ایک دوسری بات جو اس RMP ڈاکٹر سے مجھے معلوم ہوئی، اس نے ایک فولڈر مجھے لا کر میرے سامنے رکھا، کہا کہ اس کے اندر کیا ہے پڑھو. غلام احمد قادیانی نے اس کے اندر ایک دعویٰ کیا تھا اور وہ چیز میرے پاس پہلے ہی سے تھی. میں قادیانیت کے ریسرچ کے لیے جب لنڈن گیا تھا تو وہاں وہ چیز مجھے ملی تھی. میں اپنے تھیسس کے لیے وہاں پر گیا تھا تو وہاں یعنی برٹش لائبریری میں وہ چیز مجھے ملی تھی. وہ چیز پہلے سے میرے پاس تھی. وہی چیز کو انہوں نے تیلگو میں ترجمہ کر کے لوگوں میں پھیلایا. لکھا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی ہندوستان کے تمام انسانوں کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں. عیسائیوں کے لیے ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ جو عیسیٰ تھے اسرائیلی تھے، وہ مر گئے، اٹھا لیا گیا نہیں، مر گئے وہ، اور میں ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کی نجات کے لیے. اور مسلمانوں کی نجات کے لیے محمد کا دیوتی اوتار بنا کر بھیجا گیا. اور ہندوؤں کی نجات کے لیے کرشن کی اوتار بنا کر بھیجا گیا. اس لیے بتوں کی عبادت کو بھی میں جائز قرار دیتا ہوں. یہ باتیں جب ملی تو میں فوراً قادیانیت سے توبہ کر کے میں واپس آ گیا. تو گہرائی سے آپ دیکھیں تو آج شکل بدل کر قادیانیت آ رہی ہے. کبھی ہمارے ہاں پتہ نہیں کوئی ایک گروہ نکلا ہوا ہے، یہ جو یعنی کیا ہے یہ، یعنی کبھی وہ لوگ لاہوری شکل میں آتے ہیں، کبھی قادیانی شکل میں آتے ہیں، کبھی TMC شکل میں آتے ہیں، کبھی وشو چندر کے نام سے ایک گروپ نکلا ہے اس کے شکل میں آتے ہیں. مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا وہی ہے، مسیح موعود اور مہدی موعود. یہ عقیدہ رکھنے والے اور غلام احمد قادیانی کو یہ سمجھنے والے یہ قادیانی ہوتے ہیں. ان سے آپ بچا کر چلیے. اسی طریقے سے منکرین حدیث آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں دیکھو بھائی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس کے اندر ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور اس کے اندر موضوع بھی ہے، فلاں ہے، اور حدیث یہ سمجھیے کہ اختلافات کا ایک جھمیلہ ہے، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اور اس کی طرف بہت پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ایک ایسے اشخاص بھی پیدا ہوں گے اور پیٹ بھر کر کھائیں گے، گاؤں تکیے پر ٹیکا دیں گے اور کہیں گے دیکھو قرآن کے اندر جو ہے وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے. یہ منکرین حدیث ہیں اور بڑے عجیب طریقے سے آتے ہیں. کبھی منکرین حدیث کلی طور پر ہیں، کچھ لوگ منکرین جزئی ہیں، بعض حدیثوں کا انکار کرنے والے بھی ہیں. اس سے آپ بچا کر چلیے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اصل اسلام کیا ہے پہلے معلوم کریں. اس کے بعد ذرا سا ان مذاہب کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ضرور پڑھیں
تاکہ ان کے فتنے سے آپ لوگ محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا دل بدل جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ دیکھو تمام بنو آدم کے دل اللہ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ حق کے اوپر ثابت قدم رکھ، اے اللہ حق کے اوپر ثابت قدم رکھ، اے اللہ جو مصرف القلوب ہے اب تیرے دین حق کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اس کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے انشاءاللہ، یعنی ان تمام فرقوں کے فتنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ چند علماء کہتے ہیں کہ عوام جن کے اندر قرآن و حدیث سے احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کریں، جبکہ وہ لوگ عقیدے میں اشعری اور ماتوریدی رہتے ہیں اور فقہ میں اپنے معین امام کی تقلید کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مذہب کو اپنانا کہاں تک صحیح ہے؟ تو بات تو واضح ہے، جن کے بارے میں اشارہ کیا گیا، جن کے بارے میں بات بتائی گئی، وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان کے بارے میں یہ ایک بات تو میں نے محاضرے کے درمیان میں نے نقل کی ہے، سالم ابن فوزان رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ وہ اہل السنت والجماعہ فیما وافقوہم ولیسوا من اہل السنت والجماعہ فیما خالفوہم۔ وہ لوگ اہل سنت الجماعت میں سے ہیں جن جن چیزوں میں اہل سنت الجماعت کی موافقت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اہل سنت الجماعت میں سے نہیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ اہل سنت الجماعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلے اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں، امت چاہے جتنے بھی فرقوں میں بٹ جائے، امت چاہے جتنے فرقوں میں بٹ جائے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر اس کے باوجود 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ، اگر یہاں کوئی بورڈ ہوتا تو میں بتاتا کہ حق یہ سینٹر پوائنٹ ہے، قرآن و حدیث علی منہج سلف، قرآن حدیث علی فہم صحابہ، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور اس کی اتباع جو کرتے ہیں وہ اہل اتباع ہی پہلے دائرے کے اندر ہے، پہلے دائرے میں سینٹر پوائنٹ کے اطراف ایک دائرہ بنا لیجیے چھوٹا سا، اس دائرے کے اندر ہے، اور اس دائرے سے باہر ایک اور دائرہ بنا لیجیے۔ قرآن و حدیث کو اپنا مصدر مانتے ہوئے کچھ لوگ، جیسے اس وقت جن کی بات پیش کی گئی ہے سوال کے اندر ہے، قرآن حدیث کو اپنا مصدر اور اپنا مرجع قرار دیتے ہوئے اپنے ائمہ کے قول کے مطابق اس کی تعویل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اہل تعویل ہیں، اہل تعویل، یہ لوگ ہیں اہل تعویل۔ استوا کی انہوں نے تعویل کی، استوا کی انہوں نے تعویل کی، اہل تعویل ہی۔ ان کے تعویل کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے، ان کے تعویل کا معاملہ کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے۔ لیکن اس دائرے والوں کے بھی مسلمان سمجھیں گے۔ وہ کیسے؟ سلف کے اندر اس کی سلف کے اندر اس کی مثال پائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں سے مناظرہ اور مناقشہ کیا جو لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے تھے۔ اشعری اور ماتریدی کی جو بات کی گئی، وہ لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، تو کہاں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو عرش پر سے اتار دیا، پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کہاں رکھے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ اللہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ باہر، تو پھر ہے کہاں؟ تو اس لیے کسی نے کہا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے، تمہارے دل سے بھی چھوٹا ہو گیا۔ اور کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہے، کہاں ہے معلوم نہیں، ویسے ہی جیسے انسان کے اندر جان ہے وہ کہاں ہے معلوم۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی کیسی باتیں کہی گئی۔ ایسے لوگوں سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مناقشے کیے تھے، سمجھایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ 7 جگہ قرآن مجید میں استوا کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو عرش پر مان لو، جہاد میں سب سے علو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے، اس کو مان لو، اللہ تعالیٰ نے بار بار اوپر رہنے کا ذکر کیا، اس کو مان لو۔ انہوں نے مانا نہیں، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟
لو قلت قولتکم لکنت کافرا ولکنکم لستم کفارا عندی. ان اشعری و ماتریدی کو ہم یہی بات کہیں گے کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اگر وہ بات میں کہہ دیا تو میں کافر ہو گیا. ہم کہہ دیے تو ہم کافر ہو گئے. ولکنکم لستم کفارا عندی، تم کہنے کے باوجود ہمارے پاس کافر نہیں ہو. تم تعویل کے ساتھ اس مسئلے کو مانتے ہو. تمہارا تعویل اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے گا، لیکن ہم آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور آپ کے پیچھے جب تک کفر بوا نہیں دیکھیں گے برابر نماز پڑھیں گے، اور آپ کی بچیوں سے رشتے ہم برابر کریں گے جب تک آپ سے کفر بوا نہیں دیکھیں گے. مسلمانوں کا ساتھ سلوک کریں گے اہل تعویل. سینٹر پوائنٹ قرآن و حدیث ہے، اس کے اطراف اہل اتباع ہیں، اس کے اطراف اور ایک جو دائرہ ہے، سرکل ہے، اس کے اندر اہل تعویل ہے، اور ایک دائرہ ہے، اور ایک دائرہ، تیسرا دائرہ آپ بنا لیجئے، اس کے اندر اہل تحریف ہیں. قرآن و حدیث کو اپنا مصدر مانتے ہی نہیں. کل ان کی بات آئے گی. قرآن حدیث کے جو لوگ مصدر مانتے نہیں ان کی بات کل آئے گی. ان لوگوں کو بھی سیاسی طور پر ہم مسلمان سمجھیں گے، مکہ اور مدینے میں آنے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ اہل تعویل ہیں، اہل تعلیم، اہل تحریف ہیں. جن لوگوں نے کہا اس بہو بقرہ، بقرہ سے مراد عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جن لوگوں نے کہا لئن اشرکت ليحبطن عملک، اگر تم لئن اشرکت فی ولایت علی ليحبطن عملک، تم اگر علی کی ولایت کے اندر شریک ٹھہراؤ تو تم مشرک بن گئے. اللہ کی توحید کے اندر شرک کرو تو تم مشرک نہیں بنے. جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں یہ لوگ حقیقت میں اسلام کے اندر نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ہیں. ان کے دعوے کو مان کر ہم یعنی حرمین میں آنے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کی بچیوں سے ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، جبکہ اہل کتاب کی بچوں سے شادی بیاہ کرنے کی اجازت ہے، اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حقیقت میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو مسلمان بظاہر سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جب لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ان کو مسلمانوں میں شامل کیا گیا تھا. مسلمانوں میں ان کو شامل کیا گیا تھا، اور ان کو قتل کرنے کے لیے بار بار حضرت عمر کی تلوار نکلتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں. لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد مسلمانوں کو، اپنے متبعین کو قتل کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ویسے ہی بہت سے لوگ اس امت کے اندر رہیں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں، لیکن ان کو بھی بظاہر مسلمان سیاسی طور پر ماننا پڑے گا، جیسے منافقین کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانا تھا. یہی اہل سنت والجماعت کا رویہ ہوگا، یہی اہل سنت والجماعت کا رویہ ہوگا، اور اسی رویے کو لے کر چلنے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے. یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال اس طرح ہے کہ وسیلے کے اقسام کیا ہیں اور ان میں جائز صورت کون سی ہے؟ دیکھیے، وسیلے کے پہلے معنی معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. وسیلہ کہیں تقرب کے لیے بھی کہا گیا ہے، وسیلہ ایک مقام کو بھی کہا گیا ہے جو عرش عظیم کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کو مقام دینے کے لیے کہا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ. اے اللہ وسیلہ نامی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. ایک وسیلے کا معنی یہ ہے. اور اب جو یہاں جو سوال کیا گیا جائز وسیلہ غیر یعنی باطل وسیلہ، تو یہاں اس سے مراد جس بات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا. جائز وسیلہ کیا ہے؟ 3 قسم علماء کرام نے بیان کیا ہے. یہ ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یہ تیری صفت ہے، اس صفت کا وسیلہ لے کر کہتے ہیں تو ہم کو معاف کر دے. اور ایک وسیلہ یعنی اللہ کے ناموں کے بعد نیک اعمال کا وسیلہ ہے. غار والوں کا قصہ ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کیا، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی غار کو کھول دیا اور وہ لوگ باہر آ گئے. ایک تیسرا وسیلہ ہے
زندہ ایک نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ پکڑنا. حضرت عمر مدینے سے مکہ جا رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر کہا یا اخویا لا تنسانی فی دعواتک، اے میرے بھائی تمہارے دعاؤں میں مجھے نہیں بھولنا. اللہ اکبر. اللہ کا نبی حضرت عمر کی دعا چاہتا ہے تو ہم تمام اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں. درود کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو پیارے نبی پر رحمتیں بھیج، یہ دعا کرتے ہیں. تو یعنی زندہ آدمی کے دعاؤں کا وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے. اور اس کے علاوہ یعنی لوگ جو وسیلہ پکڑتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ فلاں کے طفیل ہمیں معاف کر دے، نبی کی ذات کے طفیل معاف کر دے، یا اپنے اولیاء و انبیاء کے طفیل معاف کر دے، فلاں ولی، یہ تمام چیزیں وسائل ہیں. یہ کفار مکہ کا وسیلہ. سورہ زمر کے اندر بتایا گیا ہے ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفا. ارے بھائی تم اللہ کو ایک مانتے ہو نا، ماننے کے باوجود تم ان بتوں کو کیوں مانتے ہو؟ کہا کہ ان بتوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ اللہ تک ہم گنہگار پہنچ نہیں سکتے، اس لیے یہ تمام جو ود ہے، سوا ہے، اسماعیل ہیں، ابراہیم ہیں، ان کے بت یہاں ٹھہرے ہیں، یہ نیک آدمی تھے، ان کے ناموں کا وسیلہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے آج مسلمانوں کے اندر جو وسیلہ چل رہا ہے، خبروں کا وسیلہ، خبر والوں کا وسیلہ، یعنی نبیوں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ جو لے کر مانتے ہیں. جیسا کہ شیخ اسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ بِهِ أَوْ عِندَهُ. مشرک تین قسم کے ہوتے ہیں. یہ کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کو جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا تو دے دے. یہ مشرکین کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم بھی، یعنی اے بابا تم دلا دو، یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم نہ بابا سے مانگتے ہیں نہ بابا کو دلا دو بولتے ہیں، بابا کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے. تو امت آج ان تمام قسموں میں بٹی ہوئی ہے، ان تمام قسموں میں بٹی ہوئی ہے. خالصاً اللہ تبارک وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور مساجد اللہ کے گھر، اللہ کے عبادت گاہیں ہیں، اور جب وہاں جا کر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کسی اور کا نام نہیں لینا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. وسیلہ جائز وسیلہ تین قسم بتا دیے، اس کے علاوہ جتنے وسائل ہیں ناجائز ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام غلط وسائل سے ہمیں بچائے. پانچواں سوال یہ ہے کہ فتنوں کے موقع پر اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ حضرات آج فتنوں کا زمانہ، آج فتنوں کا زمانہ. ان فتنوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے. جاہل آدمی کبھی بھی فتنے میں پڑ سکتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات جو علم جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. آدمی بہت بڑا عالم رہے گا لیکن عمل سے دور رہے گا، عمل سے دور رہے گا تو فوری طور پر کوئی بھی فتنہ آ کر اس کو گھیر سکتا ہے. اور تیسری چیز، اسے صحیح منہج اور صحیح اس اسلام کو جاننے کے بعد اس کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے. یا تو آپ داعی ہیں یا تو مدعو ہیں. اگر آپ صحیح منہج کو لے کر دعوت دیتے رہیں گے تو آپ فتنوں سے بچ سکیں گے، صحیح منہج پر دوسروں کو بلا سکیں گے. آپ صحیح یعنی آپ نے جانا بھی اور اس کے پر عمل بھی کیا لیکن آپ نے دعوت نہیں دی تو دوسرا داعی بن جائے گا، آپ مدعو بن جائیں گے، آہستہ سے فتنوں کی طرف چلی جائیں گے. آج یعنی اچھے اچھے عالم قسم کے لوگ، مفکر قسم کے لوگ، جب انہوں نے صحیح راستے کی طرف دعوت نہیں دی برابر فتنے میں پڑتے چلے گئے. اور یہ چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں بچا لے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں بچا لے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے ضرور بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بچا کر رکھے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کیسے پیدا کیے جائیں؟ دیکھیے آج خوشگوار تعلقات آپ پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے منہج سلف کو جاننا ہے. منہج سلف ہی ایک آدمی کو یعنی مسلمانوں کو خوشگوار یعنی زندگی گزارنے کا راستہ بتا سکتا ہے. کیونکہ آج منہج سے بھٹکے ہوئے لوگ، صحیح منہج سے بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح علم سے بھٹکے ہوئے ہیں.
اس لیے آج آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کا منہج کہہ رہا ہے تکفیر اور تفسیق یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں. کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو فاسق قرار دینا، اس کی وجہ آج فتویٰ بازی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ناچاقیاں پیدا ہوئی ہیں. فتویٰ بازیوں کی وجہ سے، فتویٰ بازیوں سے ہم باز آئیں گے تو یقیناً ایک خوشگوار تعلقات ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے جو یعنی شکل میں نے بتائے تھے کہ اہل اتباع اور اہل تعویل اور اہل تکفیر، اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو آپ قرآن و حدیث پر چلتے ہوئے بھی اہل تعویل کو بھی لے کر چلو، ان سے تعلقات رکھو. آج ذرا سا آدمی چند حدیثوں کو جان لیا اور قرآن کی چند باتوں کو پڑھ لیا اور دوسرے تمام لوگوں کو کے اوپر فتوے جوڑنے لگا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو نصیحت کر کے اور ان کو قریب بلانا چاہیے. آج بھی امت صحیح منہج پر آ گئی تو سمجھیے ان کے اندر اتفاق پیدا ہوگا، خوشگوار تعلقات پیدا ہوں گے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کے اندر گمراہی دیکھ رہے ہیں تو اس پر رحم کھائیں، اس پر رحم کھائیں. یہ نہیں کہ اس کو یعنی نکال کر پھینک دے، اس سے دشمنی شروع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر رحم کھائیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق وہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے اور آپ حق کے اوپر قائم ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے اوپر رحم کھائیں اور اس کو دعوت دیں اور اس کو بلائیں، بلا کر اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں. اور سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں کہ دیکھو یہ صحیح راستہ، اس کو بتا کر چھوڑ دے. اور کہیں کہ برابر ہمارے سے تعلقات قائم رکھو، ہم سے دشمنی نہ کرو اور ان سے آپ دشمنی نہ کریں، تو انشاءاللہ صحیح خوشگوار تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح منہج اور صحیح دین کو نہ جاننے کا کی وجہ ہے کہ آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج بھی صحیح منہج کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، اگر تمام مسلمان جان لے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپس میں اچھے خوشگوار تعلقات پیدا ہوں گے اور سب کے سب یعنی صحیح منہج پر آ جائیں گے اور صحیح مسلمان کہلائیں گے. ایک اور اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ صوفیت کی حقیقت کیا ہے اور ان سے ہم کیسے تعلقات رکھیں؟ دیکھیے، تصوف ہندوستان کے اندر ایک وقت ایسا مسلمانوں کی زندگیوں سے ایسے رج بس گیا تھا، اس سے مسلمانوں کو الگ ہونا مشکل تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ صوفیت کیا ہے اور یعنی منہج حق کیا ہے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہونے لگا ہے. تصوف کسے کہتے ہیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے. تصوف حقیقت میں وحدت الشہود، وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کو تصوف کہا جائے گا. ساری دنیا تقریباً یعنی سمجھیے کہ مجدد الف ثانی جن کا لقب ملا ہے سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے پوری دنیا تصوف کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، وحدت وجود کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے سمجھایا جاتا تھا. کیا سمجھایا جاتا تھا؟ کہ دیکھو کائنات پوری کی پوری اللہ کا مظہر ہے، کوئی الگ چیز نہیں. خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے، خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے. تو اسی لیے ابن عربی نے اور یعنی حلاج نے یہ دعویٰ کر دیا وَمَا فِي الْجُبَّةِ إِلَّا اللَّهِ، اس جبے کے اندر جو بھی ہے وہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. یعنی وحدت الوجود، وجود ایک ہی ہے. اور کلمے کا معنی بھی الگ کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بتایا گیا؟ لا موجود بحق الا اللہ. حقیقت میں وجود اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. انسان بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے، جمادات بھی اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ ہے. یہ وحدت الوجود تھا، یہ تصوف تھا. اور اسی لیے اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں میں گمراہی اپنے چوٹی تک پہنچ چکی تھی اور اسی وقت موقع ملا اکبر کو دین الہی قائم کرنے کا موقع ملا تھا. لیکن آہستہ سے اس وحدت الوجود سے، اس تصوف سے لوگوں کو ذرا سا وحدت الشہود کی طرف بلایا گیا. سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدید کا ان کو مجدد کہا گیا. کیوں؟ اس بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ ان کے تجدید کا نتیجہ یہی تھا کہ لوگوں کو وحدت الوجود سے نکال کر وحدت الشہود کی طرف لا سکے، اور وحدت الشہود کیا بلا ہے وہ بھی پہچاننا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا مجدد الف ثانی نے، وجود دو ہیں۔ کہتے ہی تمام متصوفین ان کے اوپر پڑ گئے، ارے دو وجود کہاں سے آ گئے؟ تو کہا وجود حقیقت میں دو ہی ہیں، ہاں ایک صوفی کو ایک وقت آئے گا دونوں خالق اور مخلوق ایک ہی معلوم ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیے جب دن نکلتا ہے، سورج آتا ہے دن کے اندر، تو ستارے کیا ہوتے ہیں؟ نظر نہیں آتے، حالانکہ ستارے موجود ہیں کہ نہیں آسمان پر؟ آسمان ستارے موجود ہوتے ہیں، سورج نکلتے ہی ستارے چھپ جاتے ہیں، صرف سورج ہی سورج نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ صوفی کو جب اس کے اوپر کشف ہوتا ہے یا وجد اس کے اوپر طاری ہوتا ہے تو اس وقت تمام وجود چھپ جاتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے، یہ کہ جانور کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے، ایک جماعت ایک پتھر کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے، ہر جگہ اللہ اللہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں دو وجود ہیں۔ اس کے قائل کرا سکے مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی تصوف یا تو وحدت الوجود کی طرف بلا رہے ہیں، وحدت الشہود کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی 3 تاریکیوں میں پہنچتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، رات کی تاریکی، کمرے کی تاریکی، اور آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس کی تاریکی، 3 تاریکیوں میں پہنچتا ہے، تب اس کے اوپر وحی نازل ہونے لگتی ہے، وحی نازل ہونے لگتی ہے۔ تو یہ تصوف ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو عبادات سے ہٹا کر بالکل تصوف کی طرف لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہو کا نعرہ لگاؤ، بس تمہارے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال یہ تصوف ہے، اس سے آپ بال بچنے کی کوشش کریں، یہ کفر ہے، اور علماء نے متصوفین کے بارے میں کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتا ہوں کہ آج مدارس کے اندر تصوف سکھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مدارس کے اندر تصوف سکھایا جا رہا ہے، اور اصل میں ہندوازم وہاں سے تصوف رشیوں سے اور عیسائیوں سے شروع ہوا تھا، لیکن مناہج السالکین کے نام سے ہندوؤں کی کتابوں کو جب عربی میں ترجمہ کر دیا گیا تو مسلمانوں نے مسلمانوں کی کتاب سمجھ کر اس کو اپنے مناہج میں رکھا، اور وہاں سے تصوف شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس تصوف سے ہمیں بچائے، تصوف کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات رکھے، تو انشاءاللہ تصوف سے یعنی جو بھی جس فتنے سے آپ بچنا چاہتے اس فتنے کے بارے میں تھوڑا بہت علم جان لیں۔ سب سے پہلی چیز اصل دین کیا ہے جان لیں، پھر اس کے بعد جس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جس فتنے کے بارے میں سنتے ہیں، اس بارے میں علماء سے اپنے تعلق پیدا کریں، علماء سے پوچھیں کہ یہ فتنہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں۔ جب اس کی علامتیں آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ اس فتنے سے انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ اسی طریقے سے تصوف بھی ایک فتنہ ہے، اس کی علامتیں کیا ہے پہچان لیں گے تو انشاءاللہ تصوف سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کھلے اور چھپے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہمیں چلائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہیں پر سوالات کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً شیخ محترم دکتور سعید مدنی حافظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی صعوبتیں اٹھا کر لمبا سفر اختیار کیا اور ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور آپ نے ایک دلائل سے تقریر سے ہمیں نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم